السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد اور شکر اور تعریف کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل سے آج 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کی بنیاد پر عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں جو ذکر چل رہا تھا وہ تھا اہل بیت کا، یعنی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین کے فضائل کے تعلق سے، اور اس کی اگلی کڑی یعنی آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُعْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اور تم میں سے، یہ تم کون ہیں؟ یہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری ماں امہات المومنین، اہل بیت، اللہ کے نبی کا گھرانہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے وہی شرط لگائی جو سب کے لیے ہے، اور وہ شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا اور نیک عمل کرنے ہوں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح کے بغیر کسی کو بھی راہ فراز نہیں۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور ہر کسی کو وہی پیمانہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اسے ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنا ہوگا۔ یہاں فرمایا نبی کی ازواج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل میں یہ تینوں شرائط شامل ہوا کرتی ہے۔ نیک عمل میں سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا کر دیں گے۔ مطلب ازواج مطہرات جب نبی مکرم کی اطاعت کریں گی اور عمل صالح کریں گی، نیک عمل کریں گی، یعنی ایمان کے موجودگی میں، توحید کی موجودگی میں، ایمان کی موجودگی میں، عقیدے کی موجودگی میں عمل صالح کریں گی، نیک عمل کریں گی، اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کریں گی، تو ازواج مطہرات کے لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے۔ دگنا اجر کیوں؟ یہ فیصلہ خالق کائنات کا ہے، اور ہمارا رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے۔ سیرت کی نظر سے ہمیں کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آزمائشوں کو برداشت کیا، اور نبی مکرم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء کے اوپر پریشانیاں یعنی آزمائشیں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں اور پریشانیاں آئی، اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے۔ تو جہاں پہ نبی مکرم کو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کو دیکھیں آپ، کہ جب نبی مکرم کو مکہ والے پریشان کرتے
آپ کو مایوس ہو کر کے جب بھی گھر لوٹتے تو کیا حضرت خدیجہ کو آپ کی مایوسی کا اثر نہیں ہوتا؟ نبی مکرم کبھی لہولہان ہو کر کے گھر لوٹتے، کبھی نبی مکرم پریشان حال ہو کر کے لوٹتے، اور حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو جاتی۔ کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس پہلی ہی رات ورقہ بن نوفل کے پاس فوراً لے کر کے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے اور جنگوں کا دور شروع ہوا تو جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہاں پر ازواج مطہرات کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ماں عائشہ بھی جنگوں میں خندہ پیشانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی، اور بھی ازواج مطہرات متاثر ہوتی تھی نبی مکرم کی تکلیف پر۔ دوسرا کہ وہ پاک باز اور خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں نبی مکرم کی خدمت کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے نبی مکرم کے سر دبائے ہوں گے، نبی مکرم کی ضرورتوں کو محسوس کیا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو پوری کیا ہوگا۔ کبھی کپڑے صاف کرنا ہے، کبھی آپ کی دوسری ضرورتوں کو خیال کرنا ہے، آپ کو کھانا بنا کر کے دینا ہے۔ یہ نبی مکرم کی کتنی بڑی خدمت! آپ کو راحت اور سکون پہنچانا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بہتر فیصلہ اور بہتر جاننے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن سیرت کی نظر سے اور سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے بھی تکلیفوں کا اسی طریقے سے برداشت کیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو امہات المومنون کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا تو ہم اس کے اجر دگنا دیں گے، ہم اسے اجر دگنا دیں گے، اور ان کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ امہات المومنین کے لیے اچھا رزق کون سا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 730، یعنی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اعلیٰ علیین کے درجات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا جنت میں، جنت کا وہ مقام جو اعلیٰ علیین کا مقام ہے، اس درجات پر یہ پہنچیں گی۔ وہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوگی، ان کی بیوی ہوگی، اور تمام مخلوقات کے درجات کے اوپر مقام وسیلہ میں ہوگی۔ وہ مقام وسیلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا ہے، وہاں پر یہ امہات المومنین ہوں گی، جو جنت کا وہ درجہ ہے جو عرش اعلیٰ کے قریب ترین ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کے سب سے قریب جو درجہ ہے، اس درجے پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے گا، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات کو بھی پہنچایا جائے گا۔ تو یہ وہ معزز اور مکرم خواتین ہیں۔ پھر سے آیت سماعت فرمائے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اس سے بڑا اعزاز اور اکرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا۔ جیسے کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، سارے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ یا ایھا النبی، صرف نبی کو خطاب ہے۔ یہاں پر صرف یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، صرف نبی کی بیویوں سے اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے، اور فرماتا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یعنی عام جو مسلم خواتین ہیں، مومن خواتین ہیں، ان کے مقام کی نہیں ہو، ان سے اونچے مقام پر ہو۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، تم ان سے اونچا مقام و مرتبہ رکھتی ہو۔ اور ان کے پہلے حضرت خدیجہ، کیونکہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت خدیجہ نہیں تھی رضی اللہ عنہا، تو حضرت خدیجہ کے تعلق سے بھی
ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے پہنچایا ہے. حضرت خدیجہ اس لیے پہنچایا ہے. کس لیے؟ وہی لے کر کے نہیں آئے ہیں، مطلب قرآن کی کوئی آیت لے کر کے نہیں آئے ہیں، اس خبر کو لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس توشہ لے کر کے آ رہی ہیں، کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آ رہی ہیں، اور ان سے کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام کہا ہے. حضرت خدیجہ کو اللہ رب العزت نے سلام کہا ہے، اور ان سے کہیے کہ جبرائیل نے ان سے سلام کہا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے موتیوں کا محل بنایا ہے، اور وہاں پہ نہ خوف ہوگا، وہاں پر نہ تھکان ہوگی اور نہ وہاں شورگل ہوگا. یعنی حضرت خدیجہ اپنے شوہر سے تو تکلیف کو، اپنے نبی سے تو تکلیف، اپنی تھکان کو چھپا لیتی تھی، لیکن عرش والے سے تکلیف کو کیسے چھپا سکتی تھی کہ اس عمر میں ایسے پہاڑ کے اوپر جو غار ہرا ہے، غار ہرا پر چڑھ کر کے جانا، اس عمر میں نبی مکرم کے لیے توشہ لے کر کے، ان کے لیے کھانا لے کر کے، ان کی ضرورت کی چیزوں کو لے کر کے. لیکن اللہ رب العزت نے سب کچھ جان لیا کہ کس تکلیف کے اوپر یہ یہاں پر آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت کی بشارت دیا اور کہا موتیوں کا محل دیا جائے گا. وہاں پہ جو ابھی تمہیں تھکان ہو رہی ہے وہ وہاں پہ تھکان نہیں ہوگی، جو شورگل یہاں پر ہے وہ وہاں پہ شورگل نہیں ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ غار ہرا کیسی پہاڑی تھی اس وقت. ابھی تو اس کے اندر تقریباً 1000 اسٹیپس ہیں، لیکن اس وقت وہ سیدھی پہاڑی تھی. ماں عائشہ کے تعلق سے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ تم ساری عورتوں کے اوپر ان کا وہ مقام ہے جیسے کھانے کے اوپر سلیت کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں کچھ اور خواتین کا، 4 معزز خواتین کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جس میں پہلی مریم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت خدیجہ بن خویلد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ہماری پہلی امہات المومنین، مومنوں کی ماں، پہلی مسلمان ہونے والی خاتون. تیسری حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور حضرت آسیہ یعنی حضرت فرعون کی بیوی. تو یہ 4 معزز خاتون ہوئی ہیں، اور معائشہ کا درجہ ان کے الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری خواتین کے اوپر ان کا وہ مقام ہے جیسے کھانے کے اوپر سلید کا ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ اس ٹائم کا ایک ایسی ڈش تھی جو سارے کھانے کے اوپر سب سے قیمتی مانی جاتی تھی. تو آپ کے مقام کو سب سے قیمتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا. اور اب یہاں پر دوسری جو خواتین ہیں نبی مکرم کی، ان کے تعلق سے کہا کہ یہ اور عورتوں کی طرح نہیں. اب آگے دیکھتے ہیں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو نبی کی یہاں سے جو خطاب اصل میں شروع ہو رہا ہے امہات المومنین کے لیے خاص طور پر، تو کیا یہ خطاب صرف امہات المومنین کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ تو یہ خطاب ہم سب کے لیے. امہات المومنین کا مقام اگر ہے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، تو کیا ہمارا رشتہ نہیں ہے؟ ہم بھی جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو نبی مکرم کے صحابہ کہلائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اہل بیت کہلائیں گے، ان سے اونچا درجہ رکھنے والے، یعنی امہات المومنین بھی ان کے اندر ہوں گی. اور وہیں پر ہم لوگ بھی ہوں گے جنہیں اس لقب سے پکارا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جیسے کوئی نوح علیہ السلام کا امتی ہوگا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں گے، کوئی ابراہیم اور کوئی اسماعیل علیہ السلام کے امتی ہوں گے. تو یہ ہمارا بھی اعزاز اور اکرام ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہاں پر جو تربیت کی جا رہی ہے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، کہ یہ گھرانے کے اندر اگر کوئی ایسا شبہ کی چیز ہو جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جو ہے اس کو لوگ داغدار کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کے گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے، نبی کے گھر میں ایسا ہوا. تو اسپیشل طور پر انہیں تربیت کی جا رہی ہے. اور اگر ہم کوئی غلط عمل کریں گے تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ آج جو مسلمان عمل کرتا ہے، کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ ان کا جو دھرم گرو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مسلمان کا جو عمل ہے اور یہ جس کتاب پر عمل کرتے ہیں یہ قرآن ہے. تو آج مسلمان کا جو عمل ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، اس کے کیریکٹر کے غلط ہونے کی وجہ سے بات ہمارے دین تک پہنچتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو ہم داغدار کرتے ہیں
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو ان کا دھرم گرو بھی کیسا ہوگا، یہ ایسے ان کا مذہب کیسا ہوگا، یہ ایسے ان کی کتاب کیسی ہوگی جس کو یہ فالو کرتے ہیں۔ تو ہمارے غلط عمل کی وجہ سے پورا دین بدنام ہوتا ہے۔ ہماری نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، غیرت دلائی اللہ رب العزت نے کہ یہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد ہو، تم یعقوب کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو۔ تو کیا ہمارے لیے غیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی امت ہے، امام الانبیاء کی امت ہے، اور ہمارے کردار، ہمارے اعمال؟ تو معزز سامعین، یہاں پہ جہاں پر ان آیتوں کے اندر خاص طور پر امہات المومنین کا ذکر ہے، لیکن یہ ساری خواتین مومنوں کا ذکر ہے کے لیے تربیت کی باتیں ہیں، اور ہمارا بھی کیریکٹر، ہمارا بھی عمل جو ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے جو یہاں پر نصیحتیں کی گئی ہیں۔ تو اب اس نصیحتوں کو ہم اپنے لیے بھی سمجھیں گے۔ یہ اتنا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان نصیحتوں کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، اصل میں ہمارے لیے بھی ہے۔ تو نصیحتوں میں، اور جب بھی اچھا گھرانہ جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو بات یہاں سے شروع کرتا ہے۔ دیکھیے نصیحت کہاں سے بچوں کی جاتی ہے یا خواتین کی کہاں سے نصیحت شروع کی جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم متقی و پرہیزگار ہو۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ تقوی تو لازم ہے۔ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو متقی اور پرہیزگار کیسا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کی پہچان کیا ہے؟ یہاں فرماتا ہے اللہ رب العزت اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو کسی آہستگی و نرمی سے بات نہ کیا کرو، یعنی غیر محرم سے جب تم بات کرو تو آہستگی اور نرمی سے بات نہ کرو۔ یعنی غیر محرم جس انداز میں تم اپنے شوہر سے بات کرتی ہو، جس لہجے میں تم اپنے شوہر سے بات کرتی ہو، اس انداز اور اس لہجے میں کسی غیر محرم مرد سے بات نہ کرو۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں اکثر خواتین اپنے مرد سے دوسرے لہجے میں بات کرتی ہیں۔ اب آ رہے ہو تم، یہ وقت ہے تمہارا، یہ کیے تھے تم نے، کیا کیا ہو تم نے میرے لیے؟ اور جب دوسرے مرد سے بات کریں تو لہجہ الگ ہے، جبکہ اپنے مرد سے جو لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس لہجے میں دوسرے مرد سے، یہ تفسیر ابن کثیر سے بتا رہا ہوں۔ لیکن دور اس طرح، لوگ اس طرح دین سے دور ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح بات کیا جاتا ہے اور غیر مرد سے کس طرح بات کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب اچھے گھرانے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں سے اس انداز میں بات کرو، تو وہ کہتی ہیں کہ کیا ہم غلط ہیں؟ کیا ہماری نیت میں کھوٹ ہے؟ کیا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ کی نیت میں آپ غلط بالکل نہیں ہے، لیکن جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات میں کفر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، انکار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں امہات المومنین کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العزت نے جو نصیحت کی خواتین کے لیے، وہ سب سے پہلی نصیحت، اگر تم متقی ہو، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تقوی والی ہوں، تو کسی بھی غیر محرم مرد سے جب تم بات کرو تو آہستگی و نرمی کے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں بات نہ کرو؟ کیونکہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے وہ تما میں نہ پڑ جائے۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے، یعنی جو کیریکٹر لیس ہے، جس کے دل میں مرض ہے، وہ تمہاری اس گفتگو سے کچھ اور مطلب نہ نکال لے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر وہ تمہارے پیچھے گھومنے لگے گا، اور ہماری بہن کی کوئی غلطی نہیں لیکن وہ بدنام کر دے گا، روز سامنے آ کے کھڑے، ایسا ہے ویسا ہے، بدنام کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کے جو بھی حکم ہے اس کے اندر بے انتہا حکمتیں ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلا کہ امہات المومنین کو بات کرنے سے نہیں روکا گیا۔ خواتین مردوں سے بات کر سکتی ہیں، مرد خواتین سے بات کر سکتے ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں سے بات کی ہے، لیکن حدود ہے۔
شرائط ہیں اسلام کے کہ اس طرح کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہ دکھے اور اکیلے میں نہ ہو، اور جو بھی اس کے شرائط ہیں اس شرائط کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، مسئلے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے صحابہ نے علم حاصل کیا۔ آپ علم کا ایک پہاڑ، ایک سمندر تھی، اس دور کی ایک مفتی تھی، صحابہ ان سے مسئلے مسائل کو پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو خواتین کا مردوں کو علم سکھانا یہ غلط نہیں، اور خواتین کا مردوں کو سے بات کرنا یہ بھی غلط نہیں، یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آواز کا پردہ ہے تو وہ شریعت سازی کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے نہیں، اللہ رب العزت نے جس کا حکم نہیں دیا۔ آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن آواز کس طرح ہونا چاہیے یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایسی نرم آواز میں، ایسی ادا والی آواز میں جو اپنے شوہر کے لیے کرتی ہو ویسی آواز میں بات نہیں کرو گی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جو سننے والا ہے اگر اس کے دل میں کھوٹ ہوگا تو وہ تما میں پڑ جائے گا، وہ اپنی اس دھن کے اندر لگ جائے گا۔ اور پھر دوسرا اصول بتایا گیا، قولم معروفہ، اور معروف قول بیان کرو، یعنی بھلی بات کہا کرو، یعنی دستور کے مطابق بات کرو۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن زید کہتے ہیں کہ ایسی بات جو نیکی کے اعتبار سے اچھی، خوبصورت اور دستور کے مطابق ہو، نیکی کی ہو، خوبصورت ہو، دستور کے مطابق ہو، یعنی کتاب و سنت کے اندر جو بات ہے وہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تو تربیت میں سب سے پہلے بات کا انداز سکھایا گیا، اور اس کے بعد، اور اس آیت سے ہمیں ایک یہ بہت اہم مسئلہ ملا کہ آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ہاں آواز کا انداز ضرور بتایا گیا ہے کہ انداز کیسا ہونا چاہیے، اور آواز کے انداز کے بعد ہی دوسری بات شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی نے پورا حجاب بھی کیا ہوا ہے یا فون پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بات سے ہی جو ہے بات بگڑ سکتی ہے، یعنی لوگ جو جن کے اندر جن کے کھوٹ ہے، یعنی کیریکٹر لیس ہے، وہ اسی بات سے جو ہے پریشان کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری آیت نمبر 33، اور اپنے گھروں میں ہی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر ہی میں رہا کرو، اسی میں قرار پکڑ لو۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، یعنی ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، صاحب قرآن کی ضرورت نہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، جبکہ قرآن اللہ رب العزت نے ویسے ہی نہیں نازل کیا، پہلے صاحب قرآن کو پہنچایا پھر قرآن پہنچایا، اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حکم کی، اور صحابہ کرام کے کیریکٹر کے، صحابہ کرام کے عمل کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پہ عمل کیا۔ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ہی رہو۔ اب کوئی عورت نہیں نکل سکتی گھر سے، لیکن حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ اگر ضرورت ہے، جیسے مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ ضرورت کے تحت ہم گھر سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم ابو داؤد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں سے منع نہ کرو، یعنی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، لیکن انہیں زیب و زینت کے بغیر نکلنا چاہیے۔ یہاں پہ نبی مکرم نے اجازت دی کہ ضرورت ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتی ہو، اللہ کے گھر میں جا کر کے عبادت کرنا چاہتی ہو، تو مومنوں کو حکم دے دیا، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کو نبی مکرم نے حکم دے دیا کہ مومنوں کی اور ان عورتوں کو روکو نہیں مسجد سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ جاتے بھی ہیں، مکہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتی ہیں، خواتین سب جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی ہم جا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے پردے کا اہتمام ہے تو۔ خواتین کی اگر مسجد ہے، پردے کا اہتمام ہے تو ابھی بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن دوسری ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 565۔ لیکن خواتین کے لیے افضل جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے، اس کی حدیث اس طرح ہے، اور ایک روایت میں ہے ان کے لیے گھر ہی ان کے لیے بہتر، بہت بہتر ہے، ان کے لیے گھر ہی بہت بہتر ہے۔
اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کسی خاتون کا یہ دل ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر میں جا کر کے، کیونکہ وہاں کی بات، وہاں کا ماحول اور وہاں کی روحانیت الگ ہوتی ہے مسجد کی، اور وہ یہ چاہ رہی کہ میں مسجد میں جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کروں گی، تو اللہ رب العزت نے روک دیا مومنوں کو کہ ان کو جانے سے نہیں روک سکتے. تو یہ بھی ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 567. اس سے یہ حدیث لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عورتیں ضرورت کے تحت کاروبار، اگر وہ پردے کی اور شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں اگر وہ کاروبار کر رہی ہیں یا سروس کر رہی ہیں یا جو بھی وہ کام کر رہی ہیں شریعت کے اعتبار سے، تو وہ گھر سے نکل سکتی ہیں، بغیر ضرورت نکلنے سے منع کیا گیا. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش کے معنی، مطلب جیسے گزشتہ زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں زیب و زینت کی نمائش کرتی تھی، اس طریقے سے زیب و زینت کی نمائش نہ کرتے پھرے. گزشتہ زمانے یعنی جاہلیت کا زمانہ. تو یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ اسلام کا زمانہ ہے، یعنی علم کا زمانہ، نور کا زمانہ، روشنی کا زمانہ. اور وہ جاہلیت کا زمانہ، اندھکار کا زمانہ، ڈارکنس کا زمانہ، گمراہی کا زمانہ. تو قرآن آ گیا، اللہ کے نبی قرآن کو سمجھانے کے لیے تشریف لے آئے، اللہ رب العزت نے مبعوث فرما دیا. اب یہ زمانہ جو ہے یہ علم کا زمانہ ہے، یہ اسلام کا زمانہ ہے، اور تم اسلام کے اندر ہو. تو دور جاہلیت میں جس طریقے سے زینت کی چیزوں کو نمایاں کیا جاتا تھا، ایسے زینت کی چیزوں کو اب تم نمایاں نہ کرتے پھر. زینت کی چیزوں کو نمایاں کرنا، جیسے آنکھ زینت کی چیز ہے تو اس کو اور نمایاں کر رہے ہیں، دانت کو اور نمایاں کر رہے ہیں بیچ میں سوراخ بنا کر کے، پلکوں کو اور نمایاں کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ اور کٹنگ کر کے، بالوں کو نمایاں کر رہے ہیں اور بال لگا کر کے یا اس کے رنگ کو بدل کر کے، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اور اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. جسم کے اور بھی جو اعضاء ہیں جو نمایاں جو زیب ہے، زینت ہے، اللہ رب العزت نے جسم کے کئی اعضاء ایسے بنائے جو زینت ہے، اور اس کو نمایاں کر رہے ہیں ایسے کٹنگ والے برقع حجاب کو پہن کر کے کہ پہننا نہیں پہننا برابر ہے. اس سے اور زیادہ جو شخص نہیں مائل ہونے والا وہ بھی ایسے جو ہے حجاب سے اور مائل ہو جائے. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اللہ رب العزت نے روکا کہ زیب و زینت کی نمائش کے مانند، یعنی دور جاہلیت میں جو زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس سے بچو، اس سے زیب و زینت کی نمائش نہ کرتے پھرو. زیب و زینت کی نمائش کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر دیکھیں وہ دور کتنا صاف ستھرا دور تھا کہ زیب و زینت کس چیز کو کہا کرتے تھے. ان مفسرین کے لیے جیسے مجاہد کہتے ہیں کہ عورت نکل کر مردوں کے آگے چلنا شروع کر دیتی، یہ زمانے جاہلیت کا اظہار زیب و زینت ہے. مطلب یہاں پہ زیب و زینت جو کہی گئی ہے، مجاہد کہتے ہیں جو مفسرین قرآن ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 731، تو یہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتیں جو ہیں وہ مرد کے سامنے چلنے لگتی تھی، تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ زیب و زینت کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے. آج اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا کہ مرد کے سامنے وہ اپنے جسم کو جو ہے کپڑے کے اوپر سے نمایاں کر کے اور سامنے اس کے چل رہی ہے. کتنا فرق آ گیا. حضرت ابن عباس کا بھی اسی طرح قول ہے کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ تو اوڑھتی تھی لیکن ان کا زیورات نظر آتے تھے، ان کے کان کے اوپر کے زیورات نظر آتے تھے. تو ان سب چیزوں کو کہا کہ یہ زیب و زینت کو اظہار کرتے ہوئے نہ پھرے. ایک حدیث اس تعلق سے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں لیکن میں صرف ایک لیتا ہوں اب یہاں پر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ و قابل نفرت لوگ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو حرم کے
بے حرمتی کرے، یعنی حرم، حدود حرم کی بے حرمتی کرے، اور وہاں بے دینی پھیلائے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر کے وہاں بے دینی پھیلائے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسانوں میں یہ انسان۔ دوسرا وہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جاہلیت کے رسموں پر چلنا چاہے۔ جاہلیت کے جو رسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں کیا کیا رسمیں ہیں، اس رسموں میں جیسے ماتم کرنا، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ حسب اور نسب کہ ہم اس خاندان سے ہیں، ہماری یہ ذات ہے، اس کے حساب سے چلنا یا اس کے حساب سے شادی بیاہ کرنا۔ اور دور جاہلیت میں جو چیزیں ہوتی تھی، جیسے عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی مردوں کو مائل کرنے کے لیے، چست کپڑے پہنتی تھی، کم کپڑے پہنتی تھی، دانت کے بیچ میں سوراخ کرتی تھی یا راستہ بناتی تھی کہ چہرہ اچھا لگے، اور آج تو اس سے کئی گنا زیادہ میک اپ کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ و قابل نفرت لوگ 3 طرح کے ہیں، یعنی یہاں پہ بریکٹ میں انہوں نے لگایا کہ مسلمانوں میں، یعنی توحید پرست میں۔ ایک وہ جو حرم کے اندر بے حرمتی کرے اور وہاں بے دینی پھیلائے، حرم کے پاس جا کر کے، اللہ کے گھر کے پاس جا کر کے بے حرمتی پھیلائے۔ دوسرا وہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جاہلیت کے رسموں پر چلنا چاہے، اور تیسرا وہ جو کسی آدمی کا ناحق خون کر دے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6882۔ تو یہاں پہ خواتین کو ایک بہت اہم مسئلہ بتایا گیا کہ وہ بناؤ سنگار کو نہ دکھاتے پھریں جیسے جو دور جہالت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز اسلام کا رکن ہے اور زکوٰۃ بھی رکن ہے، فرض میں سے ہے، لیکن صرف ایک بات غور کریں کہ یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے زیب و زینت کو دکھانے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان کیا، اس کی اہمیت ہم سمجھیں۔ اچھا، یہاں پہ جو کہا کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھنے کا نہیں ہے کہ ابھی ہم کپڑے دھو رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں یا بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا برتن مانج رہے ہیں، یہ سب ہو جائے گا اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، یہ نہیں، یہ ہماری مرضی کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے قائم کرنے کہا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب اس طرح ہماری بہنیں نماز پڑھیں گی کہ گھر کے اندر ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے کہ یہ وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اب ہم آدھا برتن چھوڑ کر کے، آدھے کپڑے چھوڑ کر کے، آدھا کھانا روک کر کے اس وقت ہم وضو کر کے جب نماز پڑھنے جائیں گے تو اس نماز کی جاذبیت، اس نماز کی مٹھاس کچھ اور ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ قربانی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے کام کی قربانی دی ہے، ہم نے اپنے وقت کو روک کر کے اور اس کو اہمیت دی ہے جس کو اہمیت اللہ رب العزت نے دی ہے، جس کو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ بڑا ہے، نماز ہمیں پڑھنا ہے، یہ ہمارے اس وقت ہے، یہ ہمیں نماز قائم کرنا ہے۔ اور دوسرا زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین یوں سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے نہیں، مردوں کے اوپر ہے کیونکہ وہ پیسے کماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو خواتین کے پاس بھی پیسہ ہوا کرتا ہے، یعنی ان کا سونا ہوا کرتا ہے جو رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ ہاں، اگر ان کے طرف سے ان کے شوہر دے دیں تو وہ ان کے لیے ایک احسان سلوک ہوگا، ورنہ حساب تو انہی سے ہوگا کیونکہ ہے دولت ان کی، خواتین کی۔ تو زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اب پھر سے بات آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب نماز بھی ہو گئی، زکوٰۃ بھی ہو گئی، زیب و زینت کی بات بھی ہو گئی، بات کا انداز کیسا ہوگا، گفتار کیسی ہوگی، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری، ہاں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اے اہل بیت، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت کو سے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی غلاظت جو ہے، ہر قسم کی برائی جو ہے وہ پاک ہو جائے، کیونکہ یہ آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ ماں ہیں، ان کو دیکھ کر کے مومن چلے گا، ان کو دیکھ کر کے جو ہے دوسری عورتیں ان کے اتباع کریں گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، ویسا عمل کرو جیسا وہ لوگ عمل کیے۔ تو امہات المومنین آئیڈیل ہیں مسلم خواتین کے لیے۔ اب یہاں سے بہت اہم مسئلہ پتہ چلا،
اہل البیت، یہ نص ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ امہات المومنین اہل بیت میں سے ہے۔ آپ کو کئی اسپیکر ایسے ملیں گے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امہات المومنین، مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین میں سے نہیں ہیں، اس میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور اہل بیت میں سے صرف 5 کو وہ شمار کرتے ہیں، اس کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ امہات المومنین اہل بیت میں سے۔ اچھا، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ اہل بیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ابھی میں آپ کو چند احادیث بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قرآن کی آیت آپ نوٹ کریں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 73، سورہ ہود آیت نمبر 73۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام پہنچے خبر دینے کے لیے، تو اس وقت سارہ علیہ السلام کو کوئی بچہ نہیں تھا، اور بچے کی بشارت دینے کے لیے پہنچے تھے، اور وہاں پر کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اے اہل بیت، تو وہاں پر حضرت سارہ کو بھی اہل بیت کا لقب دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت نبی کی جو بیوی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اب حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تفسیر طبری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ پس حسن رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، 3 ہو گئے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، 4۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جو آیت یہ ہے کہ اہل بیت والی۔ یہ تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 22، مسلم شریف حدیث نمبر 2424، مسلم شریف حدیث نمبر 2424۔ دوسری حدیث جس میں صرف یہی اہل بیت نہیں، اس وقت ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لیا تھا اور اہل بیت کہا تھا، لیکن دوسری جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور فضائل صحابہ میں روایت کیا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا، حمد و ثنا کے بعد لوگوں خبردار، آگاہ رہو، میں بشر ہوں، ممکن ہے کہ عنقریب میرے پاس میرے رب کا قاصد پیغام لے کر آئے اور میں لبیک کہوں، یعنی میں بشر ہوں اور میرے پاس اللہ کا قاصد آئے، یعنی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور میں لبیک کہوں، یعنی میں اللہ رب العزت کے پاس چلا جاؤں، یعنی وفات ہو جائے۔ میں تم سے 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مطلب میں اس دنیا سے جانے سے پہلے 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، بس اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آمادہ کیا، یعنی لوگوں کو رغبت دلائی اور ان پر ترغیب دلائی، یعنی اللہ کی کتاب کے تعلق سے ترغیب دلائی۔ اور اللہ کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر پورا دین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت کا اللہ نے حکم دے دیا، تو اب ساری حدیث کا اطاعت ہوگی، ساری سنت کی اطاعت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سارا دین کا پورا اصول جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے تعلق سے رغبت دلائی، اس کے تعلق سے بتایا۔ پھر فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالی یاد دلاتا ہوں
اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ تو حسین نے پوچھا زید اہل بیت سے کون مراد ہے، کیونکہ راوی کون ہے؟ زید ہے۔ تو یہاں پہ 3 لوگ پہنچے ہوئے تھے، اس میں سے حسین پوچھتے ہیں کہ اے زید رضی اللہ عنہ، اہل بیت سے کون مراد ہے؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، زید جواب دیتے، ہاں آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کی اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے علاوہ صدقہ حرام ہے۔ مطلب اہل بیت اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ زید نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ کے علاوہ صدقہ حرام ہے، یعنی زکوٰۃ حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ آل علی، آل عقیل اور آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ زید نے جواب دیا ہاں، زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، فضائل صحابہ 2408 یہ دوسری دلیل کہ صحابہ امہات المومنین جو ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث لکھتے ہیں بخاری شریف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہ طویل حدیث ہے، اس کا آدھا حصہ میں لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور فرمایا اے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پوچھا آپ نے اپنے اہل بیت یعنی بیویوں کو کیسا پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا اللہ آپ کو برکت دے۔ اس طرح آپ نے اپنے سب بیویوں کے حجرے کا دورہ کیا اور سب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح سلام کیا، اور سب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کو جواب دیا، یعنی ہر کسی کو جب نبی مکرم گھر گئے تو کہا اے اہل بیت اور پھر سلام کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4793۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ کے اوپر جب منافقوں نے الزام لگایا تھا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اہل بیت کے اوپر جو الزام لگاتا ہے اس کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا۔ یہ مفہوم حدیث کا حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 4750۔ اس آیت سے بتانا صرف یہ مقصد تھا کہ امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، اور گھر بنتا ہی اصل میں ہے، بیت بنتا ہی بیوی سے ہے، تو یہ ساری بیویاں جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اور یہ آیت صاف طور پر یہ بیان فرما رہی ہے کہ اہل بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی چادر کے اندر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے جاتے ہیں اسے یاد کرو، کیونکہ یہی ایک بیس تھا جو آگے امت تک پہنچنا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ نہایت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ دل کے اندر کیا چیز ہے، دل کے اندر حجاب کا کیا معاملہ ہے، مردوں سے بات کرنے کا کیا معاملہ ہے، اور زیب و زینت کا کیا معاملہ ہے، کیا نیت ہے، ان سب کے تعلق سے آخر میں اللہ رب العزت نے جو یہاں پر اپنی اسماء الحسنہ کو لے کر کے آئے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ نہایت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا چل رہا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
یہاں پر مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس کو پہلے سماعت فرمائیں۔ امام احمد نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا بات ہے کہ ہمارا قرآن مجید میں اس طرح ذکر نہیں ہوتا جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنا پیارا سوال کیا کہ ہمارا قرآن مجید میں اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے۔ ایک دن اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آپ ممبر پر اعلان فرما رہے تھے، میں اس وقت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے بال سمیٹے اور اپنے گھر کے حجرے کے طرف نکلی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو سننے کے لیے کان لگا لیے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان المؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہاں پہ مسلم کو الگ کیا گیا اور مومن کو الگ کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، جیسا کہ حسن بصری حسب ذیل آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دل میں راسخ نہیں ہوا، یعنی تمہارے دل کے اندر نہیں پہنچا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام تھوڑا بہت سمجھ کر کے، توحید آخرت رسالت سمجھ کر کے کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ راسخ ہونے میں وقت لگتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے جیسا جیسا علم آتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، آخرت کا یقین آتا ہے، ویسے ویسے ایمان بنتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو ایمان ایک بہت بڑا درجہ ہے، اللہ رب العزت اس درجے تک ہم سب کو پہنچائے۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2475، مسلم شریف حدیث نمبر 57۔ اس حدیث سے کیا استدلال کرتے ہیں؟ یعنی اس سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، لیکن اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان تو سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان والا وہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ایمان والا زنا نہیں کرتا، اس طریقے سے ایک ایمان والا چوری بھی نہیں کرتا دوسری حدیث میں۔ تو ایمان تو نکل جاتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ہم سب اسلام میں تو آ گئے لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، قرآن کا مطالعہ، اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ایمان کے درجے پر آئیں، ایمان ہمارے اندر راسخ اور منسوخ ہو جائے ایمان۔ اور انشاءاللہ تعالی، اور جب یہ کہا جائے کہ کیا تم ایمان والے ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں۔ نہیں ہے ایمان والے یہ بھی کہیں گے تو ہم خود اپنے آپ کو جو ہے غیر ایمان والا کہہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سے 3 قسم کے لوگ ہیں، یا تو مومن ہے، یا منافق ہے، یا کافر ہے۔ چلیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہاں پر 10 خوبیاں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جن کی مغفرت ہو جانی ہے اور جو اللہ رب العزت کے ہاں عظیم مرتبے کے میں فائز ہونے والے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا اللہ رب العزت نے 10 خوبیاں یہاں بتائی، یعنی ان کی بخشش اور اجر عظیم کے مستحق لوگ ہیں، یہ بخشش اور اجر عظیم کے مستحق لوگ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ان المسلمین، مسلم مرد اور مسلم عورتیں،
والمؤمنین مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ چلیے اس کی وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ میں آپ کو اس کو بیان کر دوں۔ والقانتین والقانتات، قانت کے معنی سکون کے ساتھ اطاعت کرنے کے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر آیت نمبر 39، یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر اطاعت و عبادت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 43 کے اندر بھی ہے، سورہ روم آیت نمبر 26 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 43 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت آ رہی ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ بولنا ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے۔ جس شخص نے سچ بولا وہ نجات پا گیا۔ حدیث میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کو اختیار کرو، پس بے شک سچ نیکی کے طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اسے صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے اجتناب کرو، یعنی بچو، اجتناب کرو، پس بے شک جھوٹ برائی کے طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت جھوٹا یعنی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6094 مسلم شریف حدیث نمبر 2607۔ اور بھی سچ کے تعلق سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں آگے، لیکن دوسری صفت دیکھتے ہیں والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ ثابت قدم لوگوں کی صفت ہے، اور اس سے مراد مسائب پر صبر کرنا اور اس بات کے جان لینا کہ جو تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ حق ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنا اور اس پر صبر کرنا۔ اس کے بعد دوسری صفت بتائی گئی والخاشعین والخاشعات، اور فروتنی یعنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ خشوع کے معنی سکون، طمانینت، تحمل، وقار اور تواضع کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اور اس کا سب اللہ تعالی خوف اور اس کی نگہبانی کا تصرف حاصل ہوتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کو سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کی نگہبانی کا جس کو تصور ہوتا ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 میں بھی ہے، جو حدیث جبرائیل ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی اخلاص کے تعلق سے آپ نے فرمایا، تو اس کے اندر وہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکے تو یہ خیال رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 50۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یعنی صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا گیا۔ صحیحین میں حدیث ہے کہ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور عرش جو ہے وہ 1 میل پر ہوگا، سورج جو ہے وہ 1 میل پر ہوگا،
ایسے دن اللہ رب العزت اسے سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسا صدقہ دیتا ہے، ایسا چھپا کر کے دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ دکھاوے سے بچ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ اس کو اس دن کام آئے گا جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صدقے کے اوپر ایک بہت ہی قیمتی حدیث، بخاری شریف حدیث نمبر 1423، مسلم شریف حدیث نمبر 1031، بخاری 1423۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو ہمارے گناہوں کو پانی جس طریقے سے آگ کو مٹاتا ہے، یہ گناہوں کو صدقہ مٹاتا ہے۔ اور صدقہ ہماری حیثیت کے مطابق ہی اللہ رب العزت اس کو آکے گا کہ ہماری جتنی ہوگی اس کے مطابق ہم اس صدقے کو کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے 614 والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس میں بھی یہ قول ملتا ہے کہ جو رمضان کے روزے اور مہینے کے 3 روزے رکھے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 738۔ تو یہاں پہ لیکن عام فہم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور جو روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے۔ والخافضین فروجہم والخافضات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی وہ مرد اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے سورہ معارج آیت نمبر 29 اور 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، اور مطلب جو حلال طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ، اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والی مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3134۔ جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو جائے اور اپنی بیوی کو بیدار کرے اور دونوں اس رات 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کچھ شک نہیں کہ بے شک اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو 10 صفات ہیں وہ سب ہمارے اندر اللہ رب العزت شامل فرما لے۔ اس کو ایک بار اور سماعت فرمائے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، صبر کرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج کی کلاس کے تعلق سے خلاصہ کہ آج کی کلاس میں ہمیں کیا سبق ملا۔ نمبر 1، مقصد زندگی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ آیت نمبر 33 کے اندر ہم نے سیکھا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم نبی کے گھرانے کی ہو، اہل بیت میں سے ہو، لیکن کامیابی اور کامرانی کے لیے وہی ضامن ہے، وہی اصول ہے سب کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہو، یعنی ایمان کے ساتھ، عمل اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے والوں کے لیے باغات اور رزق تیار کر رکھا ہے۔ عمل صالح جو کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جنت ہے، اس کے لیے باغات ہے اور رزق ہے۔ آیت نمبر 31۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے، آیت نمبر 33 میں تھا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، آیت نمبر 34 کے اندر، کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بہت اچھی طریقے سے جاننے والا، ہماری نیت کو، ہمارے دل کے ارادے کو، کہ ہم یہ فیشن کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بہت اچھی طرح سب کچھ جاننے والا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بات کرنے میں نرمی اختیار کرنے کی حکمت سمجھائی، آیت نمبر 32 کے اندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سی سج دھج کرنے کو منع فرمایا ہے، جیسے وہ سخت حدیث جو آپ نے سنا، آیت نمبر 33 کے اندر تھا، 33 کی روشنی میں تھا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف بات کرنا سکھایا کہ خواتین مردوں سے کس طریقے سے معروف بات کریں گے، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں قرار سے رہنے کی حکمت سمجھائی، آیت نمبر 33 کے اندر، کہ بغیر ضرورت کے خواتین کے لیے سب سے اچھی جو جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے۔ کامیاب لوگوں کی رویے، کامیاب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، کامیاب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، آیت نمبر 31 کے اندر تھا۔ دوسرا، نیک عمل کرنا، یہ بھی آیت نمبر 31 کے اندر تھا۔ تیسرا، مردوں سے بات میں نرمی اختیار نہ کرنا، یعنی غیر محرم مرد سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح ہم اپنے شوہر سے بات کرتے ہیں، آیت نمبر 32 سے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا، معروف بات کرنا، آیت نمبر 32۔ پانچواں، اپنے گھروں میں قرار سے رہنا، یہ بھی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، 33، کہ ضرورت نہیں ہے اور بازاروں میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے کہ ضرورت کے وقت ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں، ورنہ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ چھٹواں، نماز قائم کرنا، یہ 33 آیت میں تھا۔ ساتواں، زکوٰۃ ادا کرنا، آیت نمبر 33 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنا، آیت نمبر 34 کے اندر۔ آٹھواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنا، یہ بھی کامیاب لوگوں کے رویے ہے، کہ جو کلام تمہارے گھر میں پڑھا جا رہا ہے اور جو حکمت کی باتیں پڑھی جا رہی ہے اسے یاد کرو۔ ناکام لوگوں کے رویے، جاہلیت کی سی سجنا دھجنا اور جاہلیوں کے رسم کو ادا کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، آیت نمبر 33 کے اندر۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے آج کی اس کلاس کے اندر۔ پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، یعنی پاکیزہ زندگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے سارے وسائل ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جیسے آیت نمبر 35 کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہے، یعنی کامیاب لوگوں ہونے والوں کی صفات جو بیان فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلا اسلام کے بارے میں فرمایا، پھر ایمان کے بارے میں فرمایا، یعنی توحید کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے کیا، پھر خاص خاص خوبیوں کو بتایا۔ تو ایک جگہ فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، پھر اس کے جسٹ بعد آیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو روزہ جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک وہ ہے، اور دوسرا نکاح ہے۔ تو ایسی ہر وسائل جو ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے جس وجہ سے ہم رک رہے ہیں، تو وہ اس کا ہم حلال طریقہ ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے ہم حلال طریقے سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں۔ تو پاکیزہ، آج کے کلاس میں جو ہم عزم کریں گے وہ یہ ہے، پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ منزل ہے کہاں ہماری، یعنی کیا اس کلاس میں
اس سبق کو لے کر کے ہم اٹھ رہے ہیں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے مردوں سے بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ حکمت اور یہ نصیحت ہمارے خالق نے ہم پر بیان کی ہے۔ تیسرا، کیا میں نے جاہلیت کی سی سج دج نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن نہ ہونے کے وقت کی عورتیں تھیں، ہم قرآن اور نبی کے آ جانے کے بعد والی عورتیں ہیں، تو ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ سجدج کیا کرتی تھی اور ہم سجدج کرنے والے نہیں ہیں، غیر مردوں کو مائل کرنے کی نیت سے۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ جیسے آج کی آیت میں آیا کہ وہ جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت، اسے یاد کرو۔ الآخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور مزید اس کی علم حاصل کرنے اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے خالق مالک، اپنے کلام کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ جوڑے رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔